بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال: کون سا پھول گھر میں لگانے سے ماحول پاکیزہ رہتا ہے؟ جواب: گلاب کا پھول گھر میں لگانے سے گھر کا ماحول پاکیزہ رہتا ہے۔ سوال: وہ کون سے افراد تھے جن کا جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پڑھایا تھا؟ جواب: منافقین کا نماز جنازہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پڑھایا تھا۔ سوال: صبح کی نماز کے بعد کس آیت کی تلاوت کرنے سے دن بھر برکت رہتی ہے؟ جواب: سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے سے دن بھر برکت رہتی ہے۔ سوال: کس طریقے سے سرما لگانے سے آنکھیں تیز ہوتی ہیں؟ جواب: بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کر سرما لگانے سے آنکھیں تیز ہوتی ہیں۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جسے پڑھنے سے عمرے کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: نماز تہجد پڑھنے سے ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے، اگر صدقے دل سے پڑھی جائے اور اگر اللہ چاہے تو۔ سوال: اگر غیر عورت کے ساتھ فرار ہو جائے تو کیا اس مرد کا قتل جائز ہے؟ جواب: غیر عورت کے ساتھ فرار ہونا حرام ہے مگر قتل جائز نہیں، عدالت سزا دے سکتی ہے۔ سوال: باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ جواب: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں خبیث جنات اور شیطانی چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ سوال: باتھ روم سے نکلتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ جواب: غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ سوال: کیا باتھ روم میں بات کرنا جائز ہے؟ جواب: باتھ روم میں بلا ضرورت بات کرنا مکروہ ہے۔ سوال: قرآن مجید میں کل کتنے ملائکہ کا نام موجود ہے؟ جواب: قرآن مجید میں کل 7 ملائکہ کا نام موجود ہے۔ سوال: جو شخص مسلسل جمعے کی نماز نہ پڑھتا ہو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: حدیث کے مطابق جس نے 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دیے اس نے کفر کیا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے عرش کو کتنے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جو ہر مسلمان کی قبول ہوتی ہے؟ جواب: درود شریف پڑھنے کی عبادت ہر مسلمان کی قبول ہوتی ہے۔ سوال: تراویح کی نماز کی کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ جواب: عمومی طور پر 20 رکعت پڑھی جاتی ہیں لیکن 8 رکعت پڑھنا بھی جائز ہے۔ سوال: اگر انسان کے ساتھ فرشتے حفاظت کے لیے مقرر نہ ہوتے تو جن انسان کو کیا نقصان پہنچاتے؟ جواب: اگر یہ فرشتے نہ ہوتے تو جنات اور دیگر مخلوقات جو انسان کو نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں زیادہ آزاد ہوتے، خاص طور پر شریر جنات اور شیاطین جو انسان کو تکلیف دینے اور بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال: اعتکاف کا اصل مقصد کیا ہے؟ جواب: دنیاوی مشاغل سے الگ ہو کر مکمل طور پر اللہ کی عبادت اور ذکر میں مشغول رہنا۔ سوال: لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ جواب: لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک ہے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں رات میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے۔ سوال: جو لوگ شب قدر کو پوری رات عبادت نہیں کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کرے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا پوری رات جاگنا لازمی نہیں لیکن جتنا ممکن ہو عبادت میں مشغول رہنا فضیلت کا باعث ہے۔ سوال: لیلۃ القدر میں کیا ہوتا ہے؟ جواب: یہ رات ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، اس میں فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور مغفرت نازل ہوتی ہے، اس طرح عبادت، دعا اور ذکر الہی کا ثواب ملتا ہے۔
سوال، جب کوئی نیک بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کیا جواب دیتا ہے؟ جواب، جب کوئی نیک بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ جواب دیتا ہے لبیک۔ سوال، جب کوئی گناہ گار بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کیا جواب دیتا ہے؟ جواب، جب کوئی گناہ گار بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ جواب دیتا ہے لبیک لبیک لبیک۔ ناظرین، میری ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔